میرا ذاتی خیال ہے، میں کسی کو بھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہ رہا، مگر جب بھی آپ کوئی کام صرف پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں تو آپ ناکام ہوتے ہیں. آپ کو اس کے پروٹوکولز، اس کے لوازمات جب تک آپ مکمل نہیں کرتے، دنیا کا کوئی کاروبار بھی ایسا نہیں ہے جس میں نقصان یا فائدہ نہ ہوتا ہو. ہر کام میں نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے. جو لوگ اس کام کے پروٹوکولز کو فالو کرتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو لوگ اس کام کے پروٹوکولز کو فالو نہیں کر پاتے یا نگلیکٹ کر جاتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. اسی طرح لو برڈ چونکہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ چیپٹر ہے، وائلڈ ٹائپ سے شروع ہوا، آج سے کوئی 200-250 سال پہلے سے بریڈ کرانا شروع کیا، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی 40 سال سے ایک ہی کلر میں برڈ کو بریڈ کرا رہے ہیں، اور آج بھی ان فیچرز سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. بیکاز ایک برڈ کو میرے خیال میں اگر اس کا ہیلمٹ ہیڈ ہے تو اس کا اگر ٹیل بار ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کو ہم ایک اچھا برڈ کنسیڈر نہیں کر سکتے. تو میرا ذاتی مطلب اوپینین یہ ہے کہ یہ ایک بڑی لمبی جرنی ہے اور یہ کہیں نہیں جا رہی. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اگلے سال یہ ہو جائے گا اور اس سے اگلے سال یہ ہو جائے گا، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی لو برڈ بریڈ ہو رہا تھا اور آج بھی بریڈ ہو رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں یہ ایک کاٹیج انڈسٹری بننے کی طرف ایک سفر جاری ہے، بٹ یوزلی ہم پاکستانی لوگ تھوڑے سے امپیشنٹ ہیں، جس میں میں بھی آتا ہوں، جلد باز ہے، اور اس میں ہم بہت سی چیزیں ڈیولپ کرتے کرتے راستے میں ہمارا وہ جو سلسلہ ہے وہ بریک ہو جاتا ہے کیونکہ ہم پروٹوکولز فالو نہیں کرتے. اس پروٹوکول کا ایک ایلیمنٹ جو میں نے ریسنٹلی آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم 6 مہینے کا 7 مہینے کا برڈ بریڈ کرائیں تو وہ بچے بھی دیتا ہے اور وہ بڑے بھی ہوتے ہیں اور وہ سیل بھی ہوتے ہیں. تو ہم 7 مہینے کا برڈ کیوں نہ بریڈ کرائیں؟ باہر کے ملکوں میں پچھلے دنوں میں ایک اپنے دوست سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ جو فارمنگ کراتے ہیں مرغی کی، جس فارم پہ مرغی کو چلنے کی جگہ نہیں ہے اس انڈے کی الگ پرائس ہے، جس فارم میں مرغی چلتی پھرتی ہے اس انڈے کی زیادہ پرائس ہے، اور جس فارم میں مرغی کو وہ ریسٹ دیتے ہیں انڈوں سے اس انڈے کی الگ پرائس ہے. تو بیسیکلی جب تک آپ کی خاص طور پہ ہین کا ایمبریو ڈیولپ نہیں ہوگا تب تک وہ صحیح طرح پرفارم نہیں کر سکے گی. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیڈ ان شیل ہو رہا ہے، انکیوبیشن نہیں ہو رہی، ایگ بائنڈنگ ہو گئی ہے، ہماری ہینز مر گئی ہیں، تو تب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا جب تک ہم نے ایمبریو صحیح طرح ڈیولپ نہیں ہونے دیا تھا اس سے پہلے ہی ہم نے اس برڈ کو بریڈ کرا دیا اور اس کے نقصانات ہوتے ہیں. اسی طرح جو کم ایج کا برڈ ہم بریڈ کراتے ہیں اس کے بچے جینیٹکلی بھی ویک ہوتے ہیں، اور وہ آگے جا کے جب ان کی پرفارمنس کا ٹائم آتا ہے تو وہ بھی اس طرح پرفارم نہیں کر پاتے جس طرح ان کو کرنا چاہتا ہے. اور ایک اور مسکنسیپشن ادھر ہے کہ میل کی ایج میٹر نہیں کرتی تھی، میل کی بھی ایج میٹر کرتی ہے، کیونکہ اگر ایک میل کو آپ نے 7-8 مہینے کی ایج پہ وہ بریڈ تو کرے گا کیونکہ آپ اس کو اتنے ہائی اینڈ ملٹی وٹامنز اور کیلشیم اور اس کے بعد ای سیلینیم دے رہے ہیں، وہ تو اس بیچارے نے کرنا کدھر جائے بریڈ نہ کرے تو. مگر اس کو جو غلط عادات پڑ جائیں گی، اگر اس کو پراپرلی کراس کرنا نہیں آیا کم ایج کی وجہ سے، تو وہ پھر آپ کے پاس اگر 5 انڈے آئے ہیں تو آپ کہیں گے یہ تو فرٹیلیٹی کا پرابلم آتا ہے، 3 انڈے فرٹائل ہوتے ہیں، 3 میں سے 1 انڈا ڈیڈ اینڈ شیل ہو جاتا ہے، 2 بچے نکلتے ہیں، ہین ان کو صحیح طرح فیڈ ہی نہیں کراتی. وہ فیڈ اس لیے نہیں کراتی کیونکہ آپ نے اس کے اوپر اتنا لوڈ ڈال دیا جتنا وہ بیئر ہی نہیں کر سکتا تھا. ایک تو کم از کم اپنے میل کی، اب میں نے نومبر 1 کو باکسز لگائے ہیں اور میرے پاس ابھی انڈے ہی آ رہے ہیں، ایک بچے کی شکل نہیں دیکھی میں نے، مگر سیٹسفائیڈ میں اس لیے ہوں کہ ان کی ایجز کمپلیٹ ہیں. بے شک 3 کلچز کی بجائے مجھے 2 کلچ مل جائیں گے،
کم از کم نیکسٹ ایئر میرا جو وہ برڈ ہے پراپرلی میچیور ہو کے گرو کر کے پرفارم کرنے کی پوزیشن میں آ جائے. یہ کوئی ایسی ریس نہیں ہے جس میں ہم یعنی کہ ہم نے 1 سال میں کمپلیٹ نہ کی تو وہ ہم ہار جائیں گے. یہ ایج فیکٹر پلیز میں سب سے ریکویسٹ کروں گا, آپ بے شک روزی کولی بریڈ کرا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی میوٹیشنز میں ایج میٹر کرتی ہے. نہیں, اگر آپ نے اپنا فاسٹرنگ پیئر بھی جو کل کو آپ نے سپورٹ سسٹم کے لیے بنانا ہے, میں فاسٹرنگ کو ڈسکریج نہیں کرتا, مگر فاسٹرنگ کو مس کنسیپشن بن گئی ہے کہ انڈے اٹھا کے دوسرے پیئر کے نیچے رکھ کے پروڈکشن بڑھانے کے لیے ہم فاسٹرنگ کراتے ہیں. فاسٹرنگ پیئرز اس لیے ہونے چاہیے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے ایک ہین 5 بچے پال رہی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو آپ کے پاس ایک آپشن ہونی چاہیے کہ اس کے 5 بچے آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. تو فاسٹرنگ پیئرز آپ کے پاس ہونے ضرور چاہیے, مگر انڈے اٹھا کے ان سے انکیوبیٹ کرا کے بچے پلوانے کے لیے نہیں, ایک سپورٹ سسٹم کے لیے, تاکہ جو آپ کی کوئی ہینڈ ڈسٹرب ہو گئی ہے, کوئی 1000 پرابلم آ جاتے ہیں. برڈ کی اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے, جس طرح ہم انسانوں کی نیچر ہوتی ہے اسی طرح ہر انڈیویجول برڈ کی نیچر ہوتی ہے. تو پلیز روزی کولیز سے لے کے جو بھی میوٹیشن آپ بریڈ کرا رہے ہیں, جو اس کی ہین ہے وہ ایٹ لیسٹ 1 سال کی ہونی چاہیے, اور اس کا میل بھی ایٹ لیسٹ 1 سال کا ہونا چاہیے. یہ جو کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے کہ میل کی کم بھی ایج ہو تو وہ چل جاتا ہے, چل تو سب کچھ جاتا ہے, وہ تو ہم نے پاکستانیوں نے چلا کے دکھایا ہے. گورے بھی حیران ہیں کہ یہ ہم نے کر کیا دیا. اور اینٹی بایوٹکس کے اوپر میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ دوں گا کہ میں نے ایک برڈ کی میری آنکھ وہ لڑے تھے فلائٹ میں, تو میں نے اس کے اوپر ایک ڈاکٹر کے ریکمنڈیشن سے, ویٹ کی ریکمنڈیشن سے اینٹی بایوٹک یوز کی تھی, اور بڑی مائلڈ سی. میں نے اپنے جب سے برڈ رکھے ہیں آج تک کبھی کوئی اینٹی بایوٹک دی ہی نہیں ہے, اور نہ ہی دوں گا. سرکہ, سپارک, ایک سرکہ آپ کے پاس ہے جو کہ را فارم میں ہونا چاہیے, سپارک جو الیکٹرولائٹس اویلیبل ہیں آپ کے پاس, آدھے مسئلے آپ کے حل ہو جاتے ہیں, آدھے مسئلے صفائی سے حل ہو جاتے ہیں, آدھے مسئلے صاف دانہ دینے سے حل ہو جاتے ہیں, اور کم برڈ رکھنے سے تو میرا خیال ہے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اپنے برڈز کے اوپر فوکس کریں, اور یہ جو ہر میوٹیشن کا جو ٹرینڈ آ رہا ہے ہمارے ہاں, اور اپنی چیزیں بیچ کے یا اس کو اتنا پروفیٹیبل سمجھ کے کہ جی ہم پتہ نہیں کیا کر لیں گے, یا جو ویڈیو ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ کانٹینٹ دیکھتے ہیں, یہ بہت ان ریئلسٹک چیزیں ہیں. فائدہ ضرور ہے, جیسے دنیا کے ہر کام میں اس میں بھی ہے. ہر کام پروفیٹیبل ہے. جس بندے نے یہ مائک بنایا ہے وہ بھی پیسے کما رہا ہے, جس نے یہ ڈائس بنائی ہے وہ بھی پیسے کما رہا ہے, مگر ان پروٹوکولز کو فالو کریں. دوسرا, اگر آپ فشری میوٹیشنز بریڈ کرا رہے ہیں تو میں ایک بات پہ ایمفیسس دوں گا کہ آپ کے گھر میں ایٹ لیسٹ ایک گرین فشر کا پیئر ضرور ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس بلو سیریز میں جو فشریز ہیں وہ ہونی چاہیے, اور اس کے بعد آپ کو اپ لائن کا سوچنا چاہیے. اور اگر آپ سوچنے میں 1-2 سال لے لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. نتھنگ از, کوئی بھی 1997 میں روزی کولیز میں پہلی دفعہ اپ لائن آئیڈینٹیفائی ہوا تھا, یہ فشری میوٹیشن نہیں تھی. 97 میں آئیڈینٹیفائی ہوا امریکہ میں, اس کے بعد 98 میں بیلجیم میں لایا گیا, اور پھر فشری میں بریڈ کرا کے اب یہ تقریباً کوئی 23 سال سے بریڈ ہو رہا ہے اپ لائن. اگر ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ یہ کہیں چلا جائے گا تو یہ کہیں بھی نہیں جاتا. اٹس اے سیکس لنک برڈ. اس کو آپ سلیٹیز میں, مسٹیز میں, ڈائلیوٹس میں, پیل فیلوز میں, ڈن فیلوز میں, وٹ ناٹ, آگے براؤنز فیلو, اس کے بعد ایوین فیلو, پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. اللہ کی قدرت ہے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو بالکل سلو چلیں, اسٹڈی چلیں, برڈس کو فلائٹ ضرور دیں اپنے بچوں کو. اور ایک ٹپ جو میں نے پچھلے سال بہت سی ڈسکشنز کے بعد آبزرو کی, میں نے اپنی فلائٹ میں ایک اوپر والے پورشن میں فیمیلز کو کر دیا الگ, ساری فیمیلز, اور نیچے والے پورشن میں میلز کو کر دیا. اس میں لڑائی کا بھی ایلیمنٹ کم ہو گیا. اور جب میں نے میلز کو ان کے بریڈنگ کیجز میں ان کو لے کے گیا
تو ایسے بھی کچھ پیئرز ہیں جو کہ 15-15 منٹ میں بانڈ ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی نیچرل بانڈنگ، وہ نیچرلی انہوں نے کسی کے ساتھ بانڈ نہیں کیا تھا. اور کوشش کریں کہ آپ کی فلائٹ میں ہر کلر کا برڈ ہو، گرین، بلو، وائلٹ، پا بلو، ایوری تھنگ. کچھ برڈز کلر کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور پھر وہ اور کسی کلر کے برڈ کے ساتھ پیئر اپ نہیں ہوتے، آپ جو بھی کر لیں. اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ 2 برڈ ہم پیئر کر رہے ہیں تو یہ پیئر نہیں ہو رہے، اور ان کو ہی ہم انہی کے کلر کا یا کسی اور کلر کا برڈ دیتے ہیں تو وہ فوراً ہو جاتے ہیں. سو یہ کلرز کا بھی برڈز کو ان کو انٹریکشن ملٹیپل کلرز سے کروائیں تاکہ آپ کو پیئرنگ میں پرابلم. دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ڈائٹ ہے وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے. مطلب ہم نا سافٹ فوڈ میں، مجھے پچھلے دنوں ایک بریڈر کہہ رہے تھے میں 52 چیزیں ڈالتا ہوں، 52 کولو سے تیل بنواتا ہوں، کوئی 8 سبزیاں ڈالتا ہوں، یہ بھی کیلشیم ڈالتا ہوں، وہ بھی کیلشیم ڈالتا ہوں. ہم جتنے ہال میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمیں کسی نہ کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہے، یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، اور ہم سروائیو کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں، الحمدللہ تعالیٰ ہمارے بال بچے بھی ہیں. اگر آپ نے اپنے برڈ کو کیلشیم، وٹامنز یا ای سیلینیم کی ایکسس دے دی تو اس کو نقصان ہوگا، اگر کمی رہ گئی تو اس کو نقصان نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے. اور ایک اور میری ڈسکشن ابھی ریسنٹلی ٹونی سلوا سے ہوئی ہے، ان کی میں بڑا پریشان تھا اس بات پہ کہ ہر بریڈر ہمیں کہتا ہے کہ 1 سال یہ ملٹی وائٹامنز یوز کرنے ہیں اور کیلشیم یوز کرنے ہیں اور اگلے سال انہیں سوئچ کرنا ہے. تو میں کہتا تھا کہ میرے والد صاحب وٹامن D3 کی ڈیفیشنسی کے کیپسول پچھلے 20 سال سے تقریباً وہ ایک ہی یوز کر رہے ہیں، تو یہ برڈز کو ہم کیوں سوئچ کرتے ہیں؟ اس کا جو میٹابولزم سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہوگا. مگر جس بندے سے پوچھو وہ کہتے تھے کہ نہیں، سوئچ کرنا چاہیے. تو پھر میں نے ٹونی سلوا، چونکہ بہت بڑا نام ہے، کوئی 8-10 بکس پبلش کر چکے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا مجھے دس از اٹرلی ریڈیکولس. ان فیکٹ آپ کی جو ملٹی وٹامنز ہیں وہ اگلے سال اور کم دیں، اس کے بعد اور کم دیں، ڈیفیشنسیز آپ کی کور ہوتی جاتی ہیں. اونلی کیلشیم از سم تھنگ، پروٹین از سم تھنگ دیٹ یور برڈ نیڈس. اور پروٹین کی فارم میں کچھ لوگ جھینگا دے رہے ہیں، اس میں بہت پروٹین ہے، مگر جتنا گندا سورس وہ برڈ کے لیے ہے، یعنی کہ پروٹین دیتے دیتے آپ ساتھ اس کو 100 چیزوں کا گند کھلا دیتے ہیں. سو ڈائٹ پلان کریں، بالکل سمپل. میں نے اپنے برڈز کو 3 مہینے سافٹ فوڈ نہیں دیا تھا گرمیوں میں، تاکہ ان کا جو اسٹمک ہے وہ بالکل ریلیکس کر جائے، اور جب موسم بہتر ہو تو ان کو ڈائٹ لگے، جس کو کہتے ہیں نا ہم، کیونکہ آپ میدے کو اتنا ڈسٹرب کر دیتے ہیں کہ وہ لگتا نہیں. سو اپنے برڈز کو اس پوائنٹ آف ویو سے بریڈ کرائیں کہ آپ کا برڈ 8-10 سال تک بریڈ کرے، اور ایسا برڈ اتنی اچھی کوالٹی کا لیں جس کی 8-10 سال بعد بھی ڈیمانڈ ہو. 100 برڈ سے لینے سے بہتر ہے 5 لے لیں، 5 لینے سے بہتر ہے 2 لے لیں، 2 لینے سے بہتر ہے کہ 2 سال انتظار کر لیں. کوئی دنیا کی ایسی ٹرین نہیں ہے جو چھوٹ جائے گی. بالکل تحمل سے، صبر سے کام کریں. 3 کلچز سے زیادہ بالکل میں ایڈوائز نہیں کروں گا. اگر آپ نے کوالٹی بریڈ کرانی ہے، وہ برڈز بریڈ کرانے ہیں جو لوگ مانگیں آپ سے اگلے سال بھی. یعنی کہ صرف آپ نے 1 سال تو برڈ نہیں بیچنا، آپ کے پاس دوبارہ بھی آنے. اب جس طرح کچھ ایسے یورپ میں بریڈرز ہیں، پاکستان میں بریڈرز ہیں، جو کہ اب جیسے شیخ طاہر صاحب کا نام لیے، مجھے آج بھی ان کا برڈ ملے میں ضرور لوں گا، اس لیے کہ میں نے ان کا سارا سسٹم دیکھا ہے. 30 پیئرز ہیں، صفائی، نو فاسٹرنگ. ایسے بھی پیئرز ہیں جن سے وہ صرف 2 کلچ لیتے ہیں، اور میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ وہ بہت فائنینشلی بھی بہت زیادہ بینیفٹ میں ہیں، وہ 2 کلچ لے کے بھی. یعنی کہ جو لوگ 5 کلچز لیتے ہیں ان سے زیادہ فائنینشیل بینیفٹ ان کو ہوتا ہے. تو کوالٹی پہ کام کریں. اور آپ لوگوں میں سے کئی بھائی میری آئیوری میں آ چکے ہیں. میری آئیوری میں ایک ایسا برڈ نہیں ہوگا جو بلو انٹو بلو پیئر ہو. ایک آدھا مجبوراً وہ کیا ہے، بٹ اگر میرے پاس 30 پیئر ہیں تو سارے کے سارے گرین انٹو بلو
کی پیرنگز ہیں اور اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. بیسیکلی گرین کے بعد جب بھی آپ کسی کلر میں جاتے ہیں وہ ہائیبریڈ برڈ ہو جاتا ہے. وہ بے شک بلو اپلائن ہے وہ ہائیبریڈ ہے, وہ پابلو اپلائن ہے وہ ہائیبریڈ برڈ ہے. سو بیسیکلی ایکچوئل جو لو برڈ کا کلر ہے وہ گرین ہے. جب آپ اس سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو بہت سی کمپلیکیشنز فیس کرنی پڑتی ہیں, اور کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ ہمیشہ ایک گرین برڈ ضرور یوز کریں اپنی پیرنگز میں. اس میں آپ کے برڈ جینیٹکلی بھی اسٹرانگ آئیں گے, آپ کے برڈ میں مورٹیلٹی بھی کم ہوگی, اور آپ کے برڈ جس سے ہمیں پر آج کل ہم یہ نہیں سوچتے, آپ کے برڈ اگلے بریڈر کے پاس جا کے پرفارم بھی بہتر کریں گے. دیکھیں اس بات پہ میرا بڑا ایمفیسس ہے. جو آج میں نے 10,000 یا 10 لاکھ یا 20 لاکھ کا برڈ بیچا ہے, جب تک وہ برڈ خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ بالکل ایک الگ بات ہے, جب تک وہ اگلے بندے کے پاس جا کے پرفارم نہیں کرے گا تب تک میرا برڈ کسی کام کا نہیں ہے. سو اپنے برڈز کی رسپانسبلٹی, ان کی بریڈنگ اس طرح کرائیں کہ آپ کی 4 سال 5 سال بعد بھی لوگ کہیں کہ میں نے فلانے بریڈر سے فلانا برڈ لیا تھا اور وہ بہت اچھا رہا. بالکل سکون سے, تحمل سے. میں تحمل کے دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جی اسی سال ہم نے پارک بلو اپلائن فلانا اپلائن ڈھمکانا اپلائن یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے, اور پھر اگلے سال وہ کہیں گے کہ یہ تو ڈرٹی ہیڈز آ رہے ہیں اور یہ آ رہے ہیں. ڈرٹی ہیڈ جو ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جس کو آپ نے بڑی ٹیکنیکلی کور کرنا ہوتا ہے. اب جس برڈ کے سر پہ تھوڑا سا ڈرٹینس ہے بلکہ چیکس پہ ہے, اس کو وہ بھی بہت اچھا برڈ ہے. اگر اس کے شولڈر پیچز, اس کی جو ٹیل بار میں اس کے ہڈ کا کلر ہے وہ بہت اچھا برڈ ہے. اس کو آپ ایک لو جو ہے سٹرسن والے برڈ سے بریڈ کریں گے جس کا ہیڈ کلیئر ہے مگر شولڈر پیچز کم ہیں, تو آپ کے پاس بہت سے اچھے ریزلٹس آئیں گے. اور اگر ہم ریڈ آئی برڈز کی بات کریں تو ان کو ہمیشہ میرا ذاتی خیال ہے کہ سپلٹس انٹو سپلٹس بریڈ کرائیں ویژول برڈز پروڈیوس کروانے کے لیے, اور سپلٹ پروڈیوس کرانے کے لیے ویژول برڈ انٹو سمپل برڈ لگائیں. جو آپ کا سپلٹ ہوگا وہ بھی جینیٹکلی اسٹرانگ ہوگا, اور جو آپ کے پاس ویژول پیل فیلو یا ویژول ڈن فیلو آئے گا وہ بھی جینیٹکلی اسٹرانگ ہوگا. جس برڈ سے آپ دونوں کام لیں گے, جو سپوزڈلی سپلٹ پیل فیلو بھی دے آپ کو اور ویژول پیل فیلو بھی دے, وہ نہ سپلٹ پیل فیلو کسی کام کا ہے, کسی کام سے مراد یہ ہے کہ وہ اس طرح پرفارم نہیں کرے گا, اور نہ ہی وہ جو ویژول پیل فیلو آیا ہے وہ جینیٹکلی اسٹرانگ ہے. پلیز تھوڑا سا پڑھیں, کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. میں کوئی ایسا پرانا بریڈر نہیں ہوں یا کوئی وہ نہیں ہے, صرف پڑھا ہے, سیکھا ہے, پوچھا ہے, تنگ کیا ہے. شیخ طاہر صاحب بلکہ میرے گھر والے بھی کہتے تھے اور شیخ طاہر صاحب کے گھر والے بھی کہتے تھے کہ یہ کوئی گڑبڑ اور ہے. 5 گھنٹے ہم گپ شپ لگا رہے تھے. تو وہ آپ سیکھیں. جب تک آپ میں سیکھنے کا تجسس رہے گا, اور صرف یہ نہیں ہوگا کہ اگلے سال انہوں نے اتنے بچے دینے اور میں نے اتنے کے بیچنے اور اس طرح کر دینے اور اس طرح کر دینا. سوری ٹو سے, جو لوگ کسی بھی کام میں صرف پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے, اور جو لوگ اس کام کو کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. اللہ کی ذات ان کے کام میں برکت بھی ڈالتی ہے اور وہ انجوائے بھی کرتے ہیں. این ایبسلیوٹ پلیجر. آپ لوگوں کا بہت وقت لیا, آپ نے مجھے برداشت کیا, اس کا بہت شکریہ.